اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اس قرآن کی بھی شفاعت نصیب فرمائے جس کو ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے دنیا آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔ اور آج ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61۔ یہ جو آیت میں ابھی پڑھنے لگا ہوں اس میں جو پیچھے جو آیتیں پڑھی ہوئی ہیں ان سب کا نچوڑ اس آیت میں ہے۔ وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی، کس علم کے؟ یہ قرآن پاک کا، کیونکہ قرآن پاک میں ٹوٹل نبیوں کے 24 نبیوں کے قصے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور یہ جو علم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ تو قرآن پاک کی سٹارٹنگ میں یہ چیز ہے۔ خیر میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ یہاں جو بات چل رہی تھی وہ چل رہی تھی حضرت مریم علیہ السلام کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سورہ آل عمران میں، اور اس کے بعد زکریہ علیہ السلام کی اور یحییٰ علیہ السلام کی۔ ٹھیک ہے جی، زکریہ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی اور مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جس پہ اس ٹائم جو یہودی تھے انہوں نے بھی اعتراض کیا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی اس ٹائم بھی یہودیوں اور عیسائیوں نے اعتراض کیا۔ تو اس ضمن میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، حالانکہ ڈیٹیل پوری اس آیت کے پہلے بیان فرما دی گئی ہے، لیکن ابھی اس کا نچوڑ جو ہے وہ ادھر ہے، وہ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم، مطلب آؤ ہم بھی اور تم بھی، خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں۔ اپنی اپنی جانوں سے مراد کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ سب سے خاص ہوتی ہے ہر انسان کو، تو ان کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت کریں۔ یہ کیوں یہاں پہ آیت نازل ہوئی، اس کا ریزن کیا تھا؟ جب 9 ہجری میں نجران سے ایک وفد آیا، ایک مطلب گروہ آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایکچولی آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ جو پرسیپشن رکھتے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا، جو غلط باتیں انہوں نے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی تھی، اس کا جواب لینے آئے تھے وہ۔ تو جب انہوں نے سوال کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اچھا سوال ان کے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں میں 3 جو ہے وہ فرقے ہیں، ٹھیک ہے، یعقوبیہ اور نستوریہ اور ایتھلکس۔ ان تینوں کی اپنی اپنی جو ہے وہ ایک مطلب عقیدے ہیں۔ ایک جو فرقہ ہے اس کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خود اللہ ہیں، خود خدا ہیں۔ دوسرا جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے دوسرے فرقے کا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے جی۔ تیسرا جو وہ ہے ان کا فرقہ عیسائیوں کا، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں، واللہ عالم۔ اچھا، یہ تینوں عقیدے غلط ہیں۔ تو ان چیزوں کو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جواب میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 60 تک 60 آیتیں ان کو جواباً پڑھ کے سنائیں۔ وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں اس چیز کو مانتے، نعوذ باللہ قرآن پاک کو چیلنج کر دیا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا 61 نمبر آیت میں کہ ان کو کہو کہ اپنے اپنے جو آپ کے رشتہ دار مطلب اہل و عیال ہیں ان کو اکٹھا کر لو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنا کنبہ اکٹھا کر لیتا ہوں، اپنی آل اولاد، جن میں صحیح حدیث میں ہے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما شامل تھے۔ اچھا، تو کیا ہوا، اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کے ساتھ جب فار ایگزامپل ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب ہوتے ہیں، جب دونوں پارٹیاں نہیں راضی ہوتی تو پھر یہ نبوت لیول کا معاملہ ہے، یہ عام فہم والی بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن پاک میں باقاعدہ کہ مباہلہ کریں ان کے ساتھ۔ تو مباہلے میں کیا ہوتا ہے اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں کہ ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنی یا ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنی۔ ریزن، مقصد کیا ہے کہ اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ کے اوپر لعنت ہو اور بد دعا کسی قسم کی بھی آپ مانگ سکتے ہو، اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہمارے اوپر لعنت ہو۔ تو اس ٹائم یہ جو عیسائیوں کا وفد تھا ان میں یہودی عیسائی مکس تھے دونوں، تو انہوں نے آپس میں جب مشورہ کیا تو ان کو پتہ تھا، ان میں سے کچھ لوگ جانتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ نبیوں کے ساتھ جب بیٹھ کے ہم اس طرح کریں گے وہ آخری سٹیج، مطلب ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرنی، اگر میں سچا ہوں تو میں بچ جاؤں، اگر آپ سچے ہو تو آپ بچ جاؤ، اگر میں جھوٹا ہوں تو میں غرق ہو جاؤں، اگر آپ جھوٹے ہو تو آپ غرق ہو جاؤ۔ تو ان لوگوں کو پتا تھا کہ اگر نبی کے ساتھ بیٹھ کے کیا جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے۔ اچھا، پیش ہونے سے پہلے میں یہاں پہ ایک اور چیز واضح کر دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں نا اسلام امن کا درس دیتا ہے، تو میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز ہائی لائٹ کرنی چاہتا ہوں۔ جب وہ وفد آیا نجران سے، وہ جو گروپ تھا، وہ جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو عصر کی نماز پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہوئے۔ انہوں نے کہا جی ہم نے بھی عبادت کرنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اجازت دی کہ یہاں پہ آپ اپنی عبادت کریں۔ انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے عبادت کی، یہ صحیح حدیثوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ ساری باتیں ہو گئیں تو انہوں نے کہا جی ہمیں سوچنے کا ٹائم دیں۔ جب وہ واپس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو ان کو جگہ دی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، مسجد نبوی میں انہوں نے خود اپنے مذہب کے حساب سے عبادت کی، یہ ان کو رسپیکٹ دی۔ بعد میں جب انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا ان کو کہ اگر آپ نے ایمان لا لائے، یا دوسرا آپشن دیا، یا ہماری پناہ میں نہ آئے، پناہ میں آنا مطلب ٹیکس دینا، جزیہ دینا، جس کو عام آسان لفظوں میں کہتے ہیں، تو پھر میں آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے وہ آئے، ان کو رسپیکٹ دی، ان کو ٹائم دیا، ان کی بات سنی اور ان کو بتائی اپنی، اس کے بعد ڈائریکٹ جنگ کا اعلان کر دیا۔ تو اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ اسلام میں سٹیپ ہیں، اب کسی ایک سٹیپ کو لے کے اپنا وہ مطلب اپنی پرسیپشن کریٹ نہیں کر سکتے، نہیں، اپنا وہ آپ سوچ نہیں روک سکتے کہ یہی تک ہے بس، نہیں، کوئی بھی واقعہ ہے، کوئی بھی حدیث ہے، اس کو پورا پڑھیں، پورا سمجھیں، اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پھر کیا ہوا، وہ پھر واپس آئے، جب جنگ کا اعلان کیا گیا تو انہوں نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو بھی ڈیمانڈز ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیمانڈ کیا تھی کہ یا اسلام قبول کر لو یا جزیہ دو، ٹیکس دو۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم ٹیکس دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے عرض کی کہ آپ اپنی جو آپ کی قوم ہے، آپ کا جو سسٹم ہے، اس میں سے ایک ایسا بندہ بھیجیں جس کے اوپر آپ کو اور ہمیں یقین ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا، اور صحیح بخاری و مسلم میں یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امین الامت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، ہم لوگ جو گناہ گار ہیں، پوری امت میں سب سے امین آدمی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتھینٹک قرار دیا وہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو مقرر کیا گیا اور انہوں نے جا کے وہاں سے وہ سارا جزیہ
اکٹھا کیا۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہے، کہ غالب ہر چیز پہ جو قدرت رکھنے والا ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، اور وہی برحق ہے، اور حکمتیں بھی ساری اسی کے پاس ہیں۔ پھر بھی اس چیزوں یہ ساری جو بات ہے، اس کے بعد پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے، اس کے بغیر تو کوئی جاننے والا ہی نہیں ہے، غیب کی ساری باتیں اس کے پاس۔ آگے فرمایا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب۔ یہ اہل کتاب کون ہے؟ یہ یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ عیسائیوں کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور یہودیوں کے پاس عیسائیوں کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب، اور یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب۔ تو اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ ابھی میں اس موضوع پہ گیا، بہت لمبی بات ہو جائے گی یہ انشاءاللہ۔ جس دن مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، زندگی دی، جس دن تفسیر مکمل ہو گئی قرآن پاک کی، اس کے بعد میں یہ جو موضوع ہے شرک کرنا اور یہ سارا، میں اس کے اوپر پھر علیحدہ سے ایک وہ شروع کروں گا۔ نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب ہی بنائیں، پس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تم مسلمان ہیں۔ یہ آیت کے اس ضمن میں نازل ہوئی کہ صحیح بخاری میں ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹائم ہرقل شاہ روم کو مکتوب تحریر فرمایا، اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اور مجھ پر، اور صرف اس کو عبادت کے لائق سمجھو، صرف اسی کی عبادت کرو، اور اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہ مانو، نہ عیسیٰ علیہ السلام کو، نہ کسی بت کو، نہ کسی اور کو۔ ابھی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ دیکھیں مجھے ایک آیت یاد آ گئی ہے جو ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز میں کہ یا اللہ پاک تو بڑا ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھے راستے کا جواب دو جگہ میں قرآن پاک میں ابھی تک جو میرے نالج میں ہے۔ ایک جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر واللہ عالم مجھے یاد نہیں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم جو ہے وہ سوال کرتی ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے اس کی ہمیں رہنمائی فرمائے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام آگے سے جواب فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ دوسری جگہ جواب آیا ہے قرآن پاک کی آیت سورہ یاسین میں کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو، گناہ گاروں کو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ گناہ گار ایک سائیڈ پہ ہو جاؤ۔ پھر ایک آگے ایک آیت اور ہے أَلَمْ أَعْهَدْ عَلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ کیا آدم کی اولاد میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ صرف اور صرف میری عبادت کرنا، شیطان کے پیچھے مت جانا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آگے پھر اہدنا الصراط المستقیم کا جواب دیا گیا ہے وَأَنِعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مستقیم، کہ صرف اور صرف میری ہی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بات ساری راستے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے، باقی اس کی مرضی ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ کس کو گمراہ کرتا ہے، کس کو ہدایت دیتا ہے، کس کو ہدایت دے کے اس پہ قائم رکھتا ہے، کس کو ہدایت دے کے بعد میں گمراہ کرتا ہے، وہ سب اس کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ تو ہرقل شاہ روم کو مکتوب لکھا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹوٹل 3 نکات لکھے جو تحریر ہیں بخاری شریف میں۔ صحیح بخاری کتاب البداء الوحی نمبر 7،
نمبر ایک صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نمبر دو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نمبر تین اور کسی کو شریعت سازی کا خدائی مقام نہ دینا، وہ کلمہ سوا ہے جس پر اہل کتاب کو اتحاد کی دعوت دی گئی۔ یعنی اینڈ کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ ان کو میری طرف بلائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف۔ تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کی بابت کیوں جھگڑتے ہو، کہ ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئیں، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ تم لوگوں کے اوپر جو کتابیں تورات اور انجیل نازل ہوئی وہ ان کے بعد نازل ہوئی، جس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا کہ وہ سیدھے راستے پر تھے، تو ان کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، کہ قرآن پاک کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اس کے اوپر کیوں جھگڑتے ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ جنہوں نے سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہنا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سازگار اور سہارا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یہ اہل کتاب کی کون سی جماعت ہے؟ یہ یہودیوں کے اس حسد کی وضاحت ہے جو اہل ایمان سے اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی عناد کی وجہ سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش رکھتے تھے۔ ہر ٹائم وہ کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کو گمراہ کر دیا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح وہ خود ہی بے شعوری اور اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا کیوں کفر کر رہے ہو، کہ جب جیسے جو نجران سے وفد آیا ان کو بھی معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد جو یہودی تھے ان کو بھی پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پہ ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے کہ تم مان بھی رہے ہو اندر سے، پھر بھی دانستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ اہل کتاب باوجود ماننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے تو کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تم ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ پھر پلٹ جائیں۔ یہ اسرائیلی قوم ہے جس کے بارے میں یہ خصوصی بات ہو رہی ہے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ یہ کہتے تھے، ان کے جو بڑے بڑے عالم تھے وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جائیں، وہاں پہ عبادت کریں ظاہری طور پہ، دن کو ان کے ساتھ عبادت کریں، ان کا حال احوال ساری ترکیبیں جو بھی ہے وہ جانیں، اور شام کو دوبارہ پھر کافر ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اس کی رحمت جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا ڈر دل میں پیدا ہو جانا، اس کو یاد کرتے رہنا صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک،
ہر وقت اس کی یاد میں رہنا. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہے نبیوں کے سوا جس میں غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ، خطائیں نہیں ہیں. ہر انسان میں ہے. لیکن دعا کیا کریں، اس کے آگے گڑ گڑایا کریں کہ وہ ہماری سختیاں معاف فرمائے، ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے اور اپنی یاد سے غافل نہ کرے. قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ انسان بربادی میں ہے جو اپنے نفس کے پیچھے لگ گیا اور جو اس کو یاد کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جس نے یاد کرنا چھوڑ دیا. یہ چیزیں ان چیزوں کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے. محبت ان سے اور ان کی آل سے. یہ نہیں کہ محرم شریف کے 10 دن آتے ہیں تو ایک دل میں تکلیف اٹھتی ہے جی. وہ میں ابھی اس موضوع پہ جانا نہیں چاہتا کیونکہ میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان ہستیوں کا ذکر کروں. میں ویسے شارٹ کٹ، مجھے کئی دوستوں نے کہا اس موضوع پہ بات کرو تو چلو میں شارٹ کٹ بتا رہا ہوں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام جتنے بھی ہیں، ان کا ایک لیول ہے. صحابہ کرام کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے رضی اللہ عنہ و رضوا عنہم، کہ ہم ان پہ راضی ہو گئے، وہ ہم پہ راضی ہو گئے. قرآن پاک میں پہلے پارے میں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے تھے مدینہ شریف میں، ان کے بارے میں کہ اے نبی اگر یہ ان کی طرح ایمان لاتے ہیں تو ان کا ایمان قبول کیا جائے گا. کن کی طرح ایمان لاتے ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح. اس کے بارے میں تفصیل نہیں دی گئی کہ کن صحابہ کرام کا ذکر ہوا ہے. تو اس لیے محبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے، یہ ایمان کا سب سے ضروری پہلو ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہے اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ ہم درود سلام نہ پڑھیں. تو میں واپس دوبارہ یہیں پہ آتا ہوں. تو اس موضوع پہ میں ایک لکھوں گا، میں نوٹس تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے میں اس موضوع پہ بھی آؤں گا. آج کا یہیں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آگے چلتا رہے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے والدین کو سلامت رکھے. جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، اور جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے، قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور قیامت والے دن ہم جو نیک عمل کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عطا فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کرنے کی اور اس کو یاد رکھنے کی اور اس سے مانگنے کی، اس سے گڑ گڑا کے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.